السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب کا اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 46، 47 اور 48۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسب درجے کی گرمی تری صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ مناسب درجے کی گرمی تری صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ زیادہ گرم و سردیاں زیادہ خشک و تر موسم بھی تندرستی میں فطور ڈالتا ہے۔ زیادہ گرم و سردیاں زیادہ خشک و تر موسم بھی تندرستی میں فطور ڈالتا ہے۔ اب پڑھیں گے ہم سبق نمبر 47۔ پارٹ کا نام ہے زمین۔ تو تھوڑا سا ہم اس زمین کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس قطع زمین پر مکان بنایا جائے وہ خشک یا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خشک اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خشک وہی مقام رہتا ہے جو بلند اور پانی ڈھال ہو۔ نصیب کی جگہ یا جھیل، تالاب اور دلدل کے قریب تری نمی رہتی ہے۔ نصیب کی جگہ یا جھیل، تالاب اور دلدل کے قریب تری نمی رہتی ہے اور تری نمی سے ہوا خراب ہوتی ہے۔ جس زمین کے نیچے گندگی دبی ہوئی ہو وہاں رہنا یا مکان بنانا ہرگز نہ چاہیے۔ جس زمین کے نیچے گندگی دبی ہو یا وہاں رہنا مکان بنانا ہرگز نہ چاہیے۔ زمین کے سوراخوں میں ہوا گھس جاتی ہے، اس لیے ساتھ اندر کی کثافت باہر آتی ہے اور اس جگہ کی تمام ہوا کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور اسی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 48 پڑھیں گے۔ پارٹ کا نام ہے مکان۔ مکان بنانے کی بڑی غرض تو یہ ہے کہ دھوپ، بارش اور سردی کی اذیت سے پناہ ملے، مگر اس کے ساتھ روشنی اور حرارت کے اعتدال کا اور ہوا کی تبدیلی کا بھی لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے واسطے دریچے روشندان مناسب طور سے رکھنے چاہیے۔ تنگ و تاریک مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر بخوبی نہ ہو
تنگ و تاریک مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر بخوبی نہ ہو انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ تنگ اور بدن مکانوں میں آدمیوں کا ہجوم ہونا یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک بات ہے۔ تنگ اور بدن مکانوں میں آدمیوں کا ہجوم یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک اور بدبودار ہے۔ درچہ اور بچوں کو زیادہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے۔ درچہ اور بچوں کو زیادہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے۔ اسی واسطے سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں۔ اسی درجہ سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں۔ آدمی جن مکان میں رہتے ہوں وہاں جانوروں کا بھی باندھنا نہایت برا ہے۔ آدمی جس مکان میں رہتے ہوں وہیں جانوروں کو باندھنا بھی نہایت برا ہے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھتوں اور دیواروں کو مکڑی یا جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھتوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی سوندھی مٹی سنی سے لیپنا پوتنا، چونے کی سفیدی پھیرنا ہوا کی صفائی اور مکان کی خوشنمائی کے لیے ضروری بات ہے۔ کبھی کبھی سوندھی مٹی سنی سے لیپنا پوتنا، چونے کی سفیدی پھیرنا ہوا کی صفائی اور مکان کی خوشنمائی کے لیے ضروری بات ہے۔ مناسب موقعوں پر بیل بوٹے کا لگانا اور پھلواری کا بونا بھی مفید ہے۔ مناسب موقعوں پر بیل بوٹے کا لگانا اور پھلواری کا بونا بھی مفید ہے، مگر زیادہ سبزی اور جھاڑ جھنکار کا ہونا بھی اچھا نہیں۔ برتنوں اور کپڑوں کا دھونا اور غسل کا پانی صحن میں مت بہاؤ، نہ گھر کی زمین میں جذب ہونے دو۔ اس کے لیے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ برتنوں اور کپڑوں کا دھونا اور غسل کا پانی صحن میں مت بہاؤ، گھر کی زمین میں جذب ہونے دو۔ اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ پاخانے کی صفائی پر زیادہ توجہ لازم ہے۔ جب تک گیلاس اٹھانی چاہیے، مٹی یا راکھ اس پر ڈال دینی چاہیے۔ اس سے ہوا میں بدبو نہ پھیلنے پائے گی۔ گھر کے آس پاس کوڑے کا انبار یا مرجھائی ہوئی نباتات کا ڈھیر ہرگز نہ لگانے دو۔ انبار یا مرجھائی
ہوئی نباتات کا ڈھیر ہرگز نہ لگانے دو۔ اکثر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کوڑا ڈالو۔ اگر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو سکے تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کوڑا ڈالو۔